بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کیسے کریں، یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہے پورا، یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے جو حج پہ جا رہے ہیں یا جو عمرے پہ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حج کیسے کریں۔ ٹھیک ہے، حج کی اقسام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مردوں کا احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے طواف کا طریقہ کیا ہے، حجر اسود کا استقبال کیسے کرنا ہے، بہت آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جس میں بالکل بھی بہت زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے، ہر آسانی سے ہر بندہ جو ہے اس کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ میں نے میرے استاد ہیں حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت ہی زبردست استاد ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ان کا یہ مضمون ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت آسان انداز میں انہوں نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ حج کے لغوی معنی جو ہیں ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ چند مخصوص اعمال کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ حج کی اقسام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اب اس میں سے جو حج کون سا والا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حج افراد، یہ حج پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت صرف حج کا احرام باندھنا اور حج کر کے احرام کھول دینا، لیکن یہ والا حج عام طور پر پاکستانی نہیں کرتے، کیونکہ روانہ ہونے کے دن سے لے کر حج کے مکمل ہونے تک احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر آخری فلائٹ میں بھی جائیں تب بھی 8 دن تک احرام کا ساتھ پڑتا ہے، اس لیے یہ بہت مشکل ہے۔ تو حج افراد تو مشکل ہے، کیونکہ وہ جب آپ یہاں سے جائیں گے وہاں پہ جب تک رہیں گے تب تک آپ اس کو باندھ کے رکھنا پڑے گا، تو بہت مشکل ہے۔ دوسرا حج کی قسم جو حج قران، پاکستان سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں اور پہلے عمرہ کریں لیکن بال نہ کٹوائیں اور احرام نہ کھولیں، کیونکہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اب حج کر کے 10 ذی الحجہ کو احرام کھولیں گے۔ اس طریقے سے بھی پاکستانی حج نہیں کرتے، کیونکہ بہت دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، یعنی حنفی مسلک میں۔ البتہ جو حاجی آخری فلائٹ میں جائیں تب تو آسان ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 10 دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، تو 10 دن تک احرام باندھ کے رکھنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ مشقت اٹھا بھی لیتے ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے، تو اگر کر لیں گے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حج تمتع جو آخری قسم ہے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی پاکستان سے صرف عمرے کا احرام باندھے، پھر جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ اگر کوئی ابھی جیسے چلے گئے حاجی حج پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے، وہاں جا کے عمرہ کیا اور احرام کھول دیا، اب 8 ذی الحجہ کو جب مینا جائے گا تو حج کا احرام باندھے گا، اب باقی دنوں میں آرام سے سادے کپڑوں میں رہ سکتا ہے۔ حج تمتع میں صرف 4 دن تک احرام باندھنا پڑتا ہے، 1 دن عمرے کا اور ایک 8، 9، 10 ذی الحجہ کا حج کا احرام باندھنا پڑے گا، اور اس فائدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، اور زیادہ تر پاکستانی جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، پھر جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے پھر احرام باندھ لیتے ہیں، 3 دن کا احرام ان کو باندھنا پڑتا ہے، تو اس میں آسانی ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر رکن وغیرہ ساری مینا جانا ہے، عرفات ہے، ٹھیک ہے نا، مزدلفہ ہے، تو وہاں جانا ہوتا ہے تو اس میں احرام باندھنا ہوتا ہے، باندھے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اسے زیادہ رکھیں گے، 10 دن 15 دن جس طرح باقی قسم میں، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی میں رہنا، اسی میں پھر کہیں جانا ہو تو وہ بھی احرام کی حالت میں ہی جاؤ تو وہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ والا جو ہے نا زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ چونکہ پہلے عمرہ ہوتا ہے اس لیے پہلے عمرے کو سمجھ لیں۔ عمرے کے اندر کل 4 کام ہیں۔ احرام باندھنا یہ شرط ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ طواف کرنا یہ رکن ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کرنا یہ واجب ہے۔ سر منڈوانا یا بال کترانا یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، اب مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ لوگوں کو آتے ہی ہے، لیکن کیونکہ پوری ویڈیو میں اس کے اوپر یہ پورا بیان ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، جو لوگ جا رہے ہوں یا جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گھر سے غسل کر کے عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں، وہاں پہنچ کر وضو کریں، 2 چادریں احرام کی باندھ لیں، ہوائی چپل یعنی کینچی چپل جو ہوتی ہے کراس چپل پہن لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر زبان سے عمرے کی نیت کریں، اردو عربی دونوں میں نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہو جاتی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے، 3 دفعہ پڑھنا جو ہے
وہ سنت ہے. نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ احرام بن گیا. ایک عمل مکمل ہو گیا ہمارا. اب دوسرا, ان 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے. لوگ یہی کہتے ہیں 2 چادریں پیٹو احرام باندھ لیا. احرام باندھنا یہ نہیں ہوتا, یہ تو 2 چادریں. احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. یہ احرام کا لباس ہے. ان 2 چادروں کے اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے. احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کو, اور احرام کھولنا کہتے ہیں سر منڈوانے یا بال کتروانے کو. اس سے احرام کھل جائے گا. پہلا رکن جب احرام آپ باندھنے کا وہ نیت ہوتا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے, اور آخری اس کا جو ہوتا ہے کہ جب آپ بال کترا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ 2 چادریں ہٹا لیتے ہیں. اس کا مطلب آپ کا عمرہ پورا مکمل ہو جائے گا. لوگ 2 چادروں کو کہتے ہیں احرام باندھ لی. وہ احرام باندھنا نہیں ہوتا, وہ لباس ہوتا ہے ایک. اچھا, عورتوں کے احرام باندھنے کا طریقہ. مردوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. وہ عورت جو نماز پڑھ سکتی ہو, عورت کے لیے احرام کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے, البتہ سر کے اوپر چادر نہ اوڑھے بلکہ رومال باندھے اور عبایا پہنے, اور چہرے پر پی کیپ پہنے, یعنی چبے والی ٹوپی. یہ ایسے ہوتی ہے جیسے لڑکے جو کیپس نہیں پہنتے, جو آگے والے جس کی وہ ہوتی ہے نا, جو نارمل کیپ جو پہنتے لڑکے پہنتے, یہ اس طرح کی کیپ بنی ہوئی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ عبایا پہنتے ہیں اور جو پردہ کرتے ہیں نا, تو اس میں اس کی جو آگے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ نہیں لگتا, کیونکہ اس میں چہرہ تو کھلا ہونا چاہیے نا, تو چہرہ ڈھکا نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے تو آپ وہ پہن سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چہرے پہ آگے نہیں ٹچ ہوتی. عورت ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو کرے اور عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ پر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے, عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے. اب عورت کے عمرے کا احرام بن گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا. اس میں چادر وغیرہ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, چادر نہ اوڑھے اس کے اندر, ٹھیک ہے, بلکہ رومال باندھے اور اوپر عبایا پہنے اور چہرے پر پی کیپ پہنے, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو بتا دی اس طرح کی وہ ہوتی ہے. اچھا, وہ عورت جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہو. اب کچھ عورتوں کا ایسا بھی ہوتا ہے, ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور ان کے ڈیز آ جاتے ہیں, دن آ جاتے ہیں مجبوری کے, تو اب اس میں کیا کریں. یہ عورت ایئرپورٹ پر پہنچ کر اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے, بس اس کا احرام بن گیا. احرام باندھنے کے بعد مرد اور عورت پر 7 پابندیاں لازم ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ بہت زیادہ غفلت بھی کرتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا. اس وجہ سے مرد احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, لیکن عورت پہن سکتی ہے. ایک بات ہوگی, مرد احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور اپنا سر نہیں ڈھانپے گا, اور خواتین اپنا چہرہ اسکارف سے ڈھانپیں گی اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی, اور پی کیپ پہن کر پردہ کریں گی, جسے میں نے ابھی پہلے بھی بتا دیا. مرد عورت احرام کی حالت میں ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں کاٹتے. اچھا, مرد عورت احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹیں گے, ٹھیک ہے. یہ بال تب کاٹنا ہوتا ہے جب آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے. مرد عورت احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے اور نہ ہی خوشبودار صابن استعمال کریں گے. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں ایئرپورٹ یہ ہوٹل میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اچھا, مرد احرام کی حالت میں دستانے, موزے, جرابیں, بند جوتے نہیں پہن سکتے مرد, اور جبکہ خواتین یہ سب پہن سکتی ہیں. یعنی بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں, موزے بھی پہن سکتی ہیں, دستانے بھی پہن سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ساکس بھی پہن سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر میاں بیوی اکٹھے حج عمرہ کر رہے ہوں تو احرام کی حالت میں ازواجی تعلق قائم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ پابندیاں حج تمتع میں صرف 4 دن ہیں, اور بال ٹوٹنے یا داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وقت ہاتھ میں بال آ گئے تو صدقہ دیں. اگر کوئی بال, اگر آپ نے جن کی بیئرڈ ہوتی ہے وہ ہاتھ ایسی جن کو عادت ہوتی ہے ہاتھ پھیرنے کی, اور اگر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور ان کے ہاتھ میں بال آ گیا تو پھر اس کا صدقہ کریں گے. اور اگر بال ٹوٹنے یا خارش کی اور بال جھڑ گئے تو اس سے کچھ واجب نہیں ہوتا, آپ جتنا چاہیں صدقہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب طواف کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. مکہ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ ہوٹل پر آرام کریں, کیونکہ آپ کو گھر سے چلے ہوئے 20-22 گھنٹے ہو چکے ہوں گے. کھانا کھائیں, تازہ دم ہو کر طواف کو جائیں. تسبیح طواف 7 دانوں والی تسبیح اور ایک گلے والا بیگ اور ایک تھیلا جوتا رکھنے کے لیے ساتھ رکھیں. اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ نہ رکھیں. یعنی ایک تسبیح رکھ لیں 7 دانوں والی, تاکہ آپ طواف کا چکر کاٹیں تو آپ اس پہ کاؤنٹ کر لیں, تاکہ آپ بھولیں نہ. اور ایک گلے میں بیگ رکھ لیں تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ لوگوں نے رکھنی ہے چیزیں, جو آپ کی امپورٹنٹ چیزیں وہ رکھ لیں. اور جوتا رکھنے کے لیے ایک تھیلا ضرور رکھ لیں, کہ وہاں پہ آپ جوتا ویسے رکھیں گے تو مناسب نہیں ہوتا, تھیلے میں رکھ دیں گے تو مناسب ہوتا ہے. جب مسجد احرام میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کریں, اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے ادب سے خانہ کعبہ کی طرف جائیں. خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دعا مانگے کہ اللہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول فرما. اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, کیونکہ پہلی نظر جب پڑتی ہے حرم کے خانہ کعبہ کے اوپر تو جو مانگا جاتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر انسان یہ دعا مانگ لے کہ جو بھی میں دعا مانگوں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لینا, تو اس کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. تو دعا مانگنے کے بعد دیکھیں کہ سبز ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی, کیونکہ وہاں سے طواف شروع کرنا ہے. سبز ٹیوب لائٹ سے چند قدم پہلے رک جائیں.
اب مرد حضرات 3 کام کر لیں. تلبیہ پڑھنا بند کر دیں کیونکہ عمرہ کرنے والا طواف سے پہلے تلبیہ بند کر دیتا ہے. عورت بھی تلبیہ بند کر دے. مرد و عورت عمرے کے طواف کی نیت کریں. مرد استباء کریں یعنی اپنی دائیں کندھے کے اوپر سے اپنی چادر ہٹا کر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں. یعنی جو آپ کا رائٹ شولڈر ہے نا وہ آپ کا بغیر چادر کے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب چادر اوپر والے لیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس کو اس طرح لپیٹیں کہ آپ کا رائٹ شولڈر جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے. پھر سبز ٹیوب لائٹ کے پاس اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ مرد عورت دونوں کے بالکل پشت کے پیچھے سبز لائٹ ہو اور اس کی حالت میں ان کا چہرہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہو. یعنی جب آپ طواف شروع کریں, جب آپ نے چادر لپیٹ لی جیسے میں نے بتائی ہے, اور جب طواف شروع کریں تو آپ کی جو بیک ہے وہ ٹیوب لائٹ کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح کھڑے کھڑے 3 کام کرنے ہیں. حجر اسود کا استقبال, حجر اسود کا استلام, طواف کا آغاز. استقبال, استلام اور طواف کا آغاز. اب استقبال, یہ تینوں چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. حجر اسود کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ اٹھائیں, یعنی جب ہم نماز کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا استقبال. استلام کیا ہوتا ہے؟ مرد عورت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں اس طرح کہ ہتھیلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں اور چھوڑ دیں. یہ استلام ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد طواف کا آغاز کریں. وہاں کھڑے کھڑے طواف شروع کر دیں اسی طرح کہ آپ کے دائیں کندھے کی جانب سبز ٹیوب لائٹ ہو اور بائیں کندھے کی جانب خانہ کعبہ ہو. اب طواف شروع کریں. جب گھوم کر سبز ٹیوب لائٹ کے سامنے آئیں تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا اور اسی طرح کے 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہو جائے گا. مکمل طواف میں وضو قائم رکھنا واجب ہے. اگر 5ویں چکر میں وضو ٹوٹا تو وضو کر کے باقی چکر مکمل کر لیں اور اگر اس سے پہلے وضو ٹوٹے تو پھر نئے سرے سے طواف کرنا ہوگا. اگر تو 5ویں چکر میں آپ کا وضو ٹوٹا تو وضو کر کے آئیں, وہیں سے شروع کر لیں. لیکن اگر اس سے پہلے دوسرا تیسرا چوتھا تھا آپ کا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو نئے سرے سے پہلے طواف سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. مرد کے لیے ہر طواف میں جس کے بعد صحیح ہو اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے. اچھا, رمل کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ اکڑ کر دونوں کندھوں کو ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا. دونوں شولڈر کو ہلانا اور چھوٹے چھوٹے قدم چلنا. طواف کے دوران کوئی خاص دعائیں منقول نہیں. کتابوں میں ہر چکر کے لیے دعائیں لکھی جاتی ہیں. یہ ساری دعائیں مسنون ہیں, حدیث سے ثابت ہیں, لیکن طواف کے چکروں میں پڑھنا منقول نہیں ہے. علماء مشائخ نے لوگوں کی سہولت اور فائدے کے لیے جمع کر دی ہیں. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ایسے یہ 6 کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں. 7 چکر ہو گئے. ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا استلام کرنا اس طرح کہ جب سبز ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر استلام کریں اور دعا پڑھیں. یہ کل 8 استلام ہو گئے. اب مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعات واجب و طواف پڑھیں. جب آپ کے 7 چکر آپ نے مکمل کر لیے, اب مقام ابراہیم جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے گولڈن کلر کے, وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اچھا, پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. یہ زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوتی ہے. پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے. اس کے بعد زمزم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پئیں اور خوب دعائیں مانگیں جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پی کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یہ آپ کے یہاں پہ 2 رکن پورے ہو گئے. ایک آپ کی پہلے نیت ہو گئی احرام کی اور دوسرا طواف کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا. صفا مروہ جہاں پہ جو ہے وہ بھاگا جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح کریں. خانہ کعبہ کے پاس 2 پہاڑیاں ہیں, ان کے دونوں کے درمیان میں چلنے کو صحیح کہتے ہیں. صحیح کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے. صحیح کے لیے جانے سے پہلے سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں اور حجر اسود کا استلام کریں. یہ استلام کرنا سنت ہے. یہ حجر اسود کا استلام نمبر 9 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب صفا پہاڑی کی طرف جائیں. پہاڑی پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگیں. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں. یہ 1 چکر ہو گیا. پھر مروہ پہاڑی سے صفا کی طرف آئیں. یہ دوسرا چکر ہو گیا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں. یہ تو تیسرا چکر ہو جائے گا. اسی طرح 7 چکر لگائیں. صحیح کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے. اب صحیح مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح کے اندر وضو لازم نہیں ہے. بغیر وضو صحیح کرنا جائز ہے. یہ اہم ترین بات ہے. لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح کرتے وقت 2 سبز نشانیوں کے درمیان مردوں کے لیے ذرا تیز چلنا سنت ہے. یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو لائٹیں وہاں پہ ہر چیز انہوں نے مینشن کی ہوتی, وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو جہاں پہ جب آپ صفا مروہ پہ چلیں گے تو وہاں پہ ٹیوب لائٹیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جب آئیں تو وہاں پہ تھوڑا سا تیز چل لیں. ٹھیک ہے.
کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کو دیکھ کے بھی ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں گھبرانے والی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ کریں تو وہاں پہ پھر اس کے بعد باقی جو چکر ہے وہ نارمل چلیں، لیکن جب یہ ٹیوب لائٹ ہے وہاں پہ تیز چل لیں. اچھا، اب چوتھا پارٹ جو ہے عمرے کا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا. مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا اور کتروانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر مرد کے سر کے بال ایک پورے یعنی 1 انچ سے زیادہ ہوں تو وہ اپنے سر کے بال 1 انچ کتروا سکتا ہے. یعنی اگر 1 انچ سے زیادہ ہے تو کتروا سکتا ہے. اگر 1 انچ یا اس سے کم ہے تو بال منڈوانا واجب ہے، پھر بال منڈوائے گا اگر چھوٹے بال ہیں، 1 انچ سے بھی چھوٹے ہیں تو، کیونکہ وہ تو پہ کٹ نہیں سکتے نا. عورتوں کے لیے سر کے بال جو پشت کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، اس کے کنارے کونے اکٹھے کر کے لٹکے ہوئے بالوں میں سے 1 انچ کاٹ دیں. الحمدللہ احرام پہ اس کے بعد کھول لیں، چادریں ہٹا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ عام کپڑے جو بھی ہیں پہن سکتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں حج و تمتع کے احکام. یہ 14 اعمال ہیں حج تمتع کے، جو پاکستانی یا جو بھی، میں تو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی لوگ بھی زیادہ میرے خیال سے یہی والا حج کرتے ہوں گے، یہ قسم کا حج کرتے ہوں گے، جو 3 میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں اس میں سے. اب اس کے جو ہے نا 14 احکام ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا احکام ہے عمرے کا احرام باندھنا، یہ شرط ہے عمرے کا احرام، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد عمرے کا طواف کرنا، یہ رکن ہے. عمرے کی صحیح کرنا، یہ واجب ہے. سر کے بال منڈوانے کتروانا، یہ واجب ہے. عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا اور 8 ذو الحجہ تک بغیر احرام کے عام کپڑوں میں رہیں گے، جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے. نمبر 5، 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھنا، یہ شرط ہے 8 کو حج کے لیے. وقوف عرفہ یہ فرض ہے. وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے. جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، یہ واجب ہے. قربانی کرنا، یہ اصل میں دم تمتع ہے، یہ واجب ہے قربانی کرنا. سر کے بال منڈوانے کتروانا، یہ واجب ہے. طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہے. اس طواف کے بعد حج کی صحیح کرنا، یہ واجب ہے. تینوں جمرات کی رمی کرنا، یہ واجب ہے. طواف جمرات کی رمی وہی جو شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں. طواف و دا یعنی الوداعی طواف کرنا واجب ہے. واجب اور فرض وہ تو کرنا لازمی ہوتا ہے، اس میں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. جو سنت و مستحب اگر کوئی عمل ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو حج کا بتایا تو عمرے کا پوری تفصیل بتا دی، اب حج کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مناسک حج کو ترتیب سے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں. ہر دن کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ آج کی تاریخ میں کیا کیا کام کرنے ہیں. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کا دن. اس دن میں صرف ایک کام کرنا ہے، صرف مکہ میں جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی ہوٹل سے حج کا احرام باندھیں اور مینا تشریف لے جائیں. آج کا پورا دن مینا کے اندر خیمے میں گزاریں. مینا جاتے وقت اپنا سارا سامان مکہ میں چھوڑ کر جائیں. صرف ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کر لے جائیں جس میں فوری ضرورت کی اشیاء ہوں. بھاری سامان بالکل نہ لیں، اس لیے کہ یہ بیگ اٹھا کر 6-7 کلومیٹر پیدل چلنا ہے. حج کا ایک دن پورا ہو گیا. احرام کا مکمل طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے. جہاں آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں. ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، وہاں سے آپ باندھ لیں اس کو. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا دن. آج کے دن 2 کام کرنے ہیں. وقوف عرفہ یہ فرض ہے. وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے. وقوف عرفہ کا طریقہ: آج فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنے حج گروپ کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کر میدان عرفات روانہ ہو جائیں. وقوف عرفہ کو مکمل سمجھنے کے لیے 3 باتیں ذہن نشین کر لیں. وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا اور عرفہ کا معنی ہے میدان عرفات. لہٰذا وقوف عرفہ کا معنی ہے میدان عرفات میں جا کر ٹھہرنا. بس یہی فرض تھا جو ادا ہو گیا. وقوف عرفہ یہی ہے کہ آپ عرفہ کے میدان میں جائیں، وہاں جا کے آپ ٹھہر جائیں تو بس ایک رکن پورا ہو گیا آپ کا. یہی وجہ ہے کہ جتنے ہسپتال میں حاجی ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں اسٹریچر سمیت مریضوں کو لے جاتے ہیں، پھر فوراً واپس لے آتے ہیں. ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ ہی مریض ہیں تو وہ ہیلی کاپٹر پہ لے کر جاتے ہیں اور ایک خاص مقام پر ہیلی کاپٹر پیڈ پہ اتارتے ہیں اور فوراً واپس لے جاتے ہیں. اس مریض کا فرض ادا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض مریض بے ہوش بھی ہوتے ہیں. ان کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا اور واجب معذور ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا. اچھا، وقوف عرفہ کا وقت کتنا ہے؟ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے. یعنی زوال کا وقت جو صبح 11:45 بجے سے لے کے مغرب تک. وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ آج 9 ذی الحجہ ہے اور آج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مرد و عورت پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. یہ کل 23 نمازیں ہو جائیں گی. اور تکبیر وہ آپ کو پتہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ والی تکبیر ہوتی ہے نا، تو یہ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گی یعنی نماز نمرہ میں،
تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً بعد ظہری کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے، یہ صرف اور صرف میدان عرفات میں جائز ہے۔ لیکن آج کل حاجی حضرات کو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے خیموں میں باجماعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر حاجی صاحب اپنے خیمے میں باجماعت نماز پڑھیں گے یا اکیلے نماز پڑھیں گے تو دونوں نمازیں یعنی ظہر کی نماز کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اگر تو وہ جو امام کے ساتھ پڑھے نا تو وہ تو پھر جمع ہو سکتی ہے، لیکن انفرادی پڑھی جا رہی ہے، یہ خیموں میں پڑھی جا رہی ہے، ایون کہ خیموں میں جماعت بھی کرائی جا رہی ہے، تو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بچے اس میں وقت میں خوب استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ مرد حضرات خیموں سے باہر نکل کے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگیں، جب تھک جائیں تو خیمے میں آ کر دعائیں مانگیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن دوسرا کام وقوف مزدلفہ ہے۔ وقوف مزدلفہ کا طریقہ، جب سورج غروب ہو جائے تو اب میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے متعلق اہم باتیں: وقوف مزدلفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت کتنا ہے؟ اچھا، وقوف مزدلفہ کیا ہوتا ہے؟ میدان مزدلفہ میں جا کر ٹھہرنا اسی سے واجب ادا ہو جاتا ہے، جس طرح وقوف عرفہ میں ٹھہرے تھے اسی طرح۔ وقوف مزدلفہ کا وقت کتنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اتنے وقت میں کچھ ٹھہرنا واجب ہے، مکمل وقت ٹھہرنا واجب نہیں ہے۔ اب آج مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے اور ادا کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے اور نہ کہ قضا کی نیت سے۔ اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر اپنے 3 وتر ادا کریں گے۔ عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں تو مزدلفہ کے میدان سے ہر حاجی مرد و عورت 70 کنکریاں چن لیں اور اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیں۔ یہ کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے ہیں۔ یہ کنکریاں مٹر کے دانے کے برابر اور کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ مزدلفہ سے ہی چن لیں کیونکہ آگے جا کر آپ کو کنکریاں نہیں ملیں گی۔ باقی وقت جو ملے تو صبح صادق تک سو جائیں۔ جب صبح صادق ہو جائے تو اذان دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے گروپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رات کو چلے جاتے ہیں اور اگلے دن کے کام کر لیتے ہیں، ان کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا۔ ان سب پر ایک ایک دم واجب ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور یہ وہاں سے پہلے ہی چلے گئے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن 3 کام کرنے ہیں۔ صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، یعنی جمرہ عقبہ پر، اور کنکریاں مارنے کے لیے جانے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ قربانی کرنا یعنی دم تمتع ادا کرنا ہے اور سر کے بال منڈوانا ہے، کتروانا۔ سر کے بال منڈوانے کے فوراً بعد احرام کھل گیا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اچھا، طواف زیارت یہ فرض ہے اور اس کے لیے 3 دن ہیں: 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں جب فرصت ملے طواف زیارت کر آئیں۔ طواف زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، احرام میں نہیں ہیں۔ اب آپ مکہ میں جا کر طواف کریں، 2 رکعت نفل نماز واجب طواف ادا کریں، صحیح کریں اور واپس مینا آ جائیں۔ اچھا جی، حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج کے دن صرف ایک کام کرنا ہے، وہ ہے تینوں جمعرات پر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ آج کی رمی کا وقت زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے اور سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ حاجی کے لیے حج کے ان 5 دنوں میں رات اسی دن کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ اگلے دن کے۔ عصر یا مغرب کے بعد سکون سے جائیں اور رمی کر آئیں۔ سر وغیرہ منڈوانا ہوتا ہے نا، مغرب کے بعد ہم کہتے ہیں جی اگلا دن شروع ہو گیا، اسلامک جیسے ہوتا ہے، تو ان دنوں میں نہیں ہوتا۔ سر وغیرہ منڈوانے سے حاجی عصر تک فارغ ہو جاتا ہے اور عصر سے لے کر اگلے دن ظہر تک فارغ ہے، لہٰذا اب آپ آرام سے جائیں اور طواف زیارت کر آئیں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ آج کے دن بھی صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے تینوں جمعرات کی رمی، اور اس وقت بھی زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، پھر غروب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ آج کے دن جمعرات کی رمی کے کرنے کے بعد اپنا سامان لے کر مکہ میں اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ مزدلفہ سے ہم نے 70 کنکریاں اٹھائی تھیں، ان میں سے 21 کنکریاں بچ گئی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ جو پہلے بات کی تھی نا کہ 70 کنکریاں اٹھانی ہیں، تو اس میں سے 21 تو بچ گئی، اب اس کا کیا کریں گے؟ 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد مکہ میں اپنی رہائش گاہ پر آ جانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ میں اپنی رہائش گاہ پر نہ آیا اور 13 ذی الحجہ کو فجر کی اذان کے بعد وہاں مینا میں رہا تو 13 ذی الحجہ کی کنکریاں بھی واجب ہو جائیں گی۔ اگر وہ واپس نہیں آتا اور وہ مینا میں ہی رہ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو نہیں پتہ، غلطی سے وہ وہیں رہ گیا تو پھر اس کو کنکریاں مارنی پڑیں گی۔ تو کنکریاں مارے گا تو پھر وہ کنکریاں ملیں گی نہیں، تو فائدہ یہی ہے نا کہ وہیں پر ہی اٹھا کے بندہ رکھ لے۔ اور اب جو 21 کنکریاں باقی بچی ہیں ان سے رمی کریں، اور اگر فجر کی اذان سے پہلے مکہ جا رہے ہیں تو یہ 21 کنکریاں ادھر ہی پھینک دیں۔
اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے الوداعی طواف۔ اچھا، الوداعی طواف جب وطن واپس آنے لگے تو اس سے 6-7 گھنٹے پہلے الوداعی طواف کر کے فارغ ہو جائے۔ بغیر احرام کے عام کپڑوں میں، بغیر عمل کے، بغیر صحیح کے وضو کر کے صرف 7 چکر مکمل کر لیں، پھر 2 رکعت واجب طواف ادا کر لیں، الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ یہ پورا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، حج کا اور عمرے کا دونوں طریقے، سب سے آسان طریقہ اور انتہائی مختصر طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب اس میں کچھ اہم مسئلے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کی کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے تو حج کا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو حج پہ بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو کہ جس سے حج ہمارا قبول نہ ہو یا کچھ اس طرح نا، تو اس لیے یہ چیزیں انسان کو سب چیزوں کا آئیڈیا پہلے سے ہونا چاہیے۔ بہت سے حاجی ایسے ہیں جو ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھا دیکھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ان پر دم واجب ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ صرف عمرہ کا احرام باندھیں، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، دعا کرنا ہمارے لیے، اس لیے یہ حج کا احرام ہو جائے گا۔ آپ صرف عمرے کا احرام باندھا کریں، یہاں سے حج کا کبھی بھی احرام مت باندھیں، عمرے کا باندھیں۔ اچھا، حج افراد کے اعمال، حج افراد کے اعمال، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلی قسم بتائی تھی نا حج افراد، یہ کل 11 عمل ہیں۔ احرام باندھنا یہ شرط ہے، طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے، وقوف عرفہ یہ فرض و رکن ہے، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، رمی جمرہ عقبہ یہ واجب ہے۔ قربانی یہ حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہوتی، اختیار ہے کرے گا تو ثواب ہے ورنہ واجب نہیں، اس لیے کہ مناسک حج میں قربانی شامل نہیں ہے۔ سر منڈوانا یا بال کتوانا یہ واجب ہے، طواف زیارت کرنا یہ فرض رکن ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 10 ہے اس میں تینوں جمرات کی رمی کرنا، شیطان کو وہ جو مارنا کنکریاں وغیرہ۔ طواف وداع کرنا یہ واجب ہے، حج افراد میں عمرہ نہیں کرنا، باقی طریقہ وہی ہے، اور قربانی بھی واجب ہے، اگر کر لیں تو ثواب ہے۔ حج کران کے اعمال، ٹھیک ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو حج تمتع کے اعمال بتا دیے تھے نا، تو یہ 2 کے رہ گئے تھے، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر کوئی اس سے کرنا چاہتا ہے، یہ والا اگر کوئی حج کرنا قسم کا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ حج کران کے اعمال یہ کل 13 اعمال ہیں۔ حج و عمرہ دونوں کا احرام بیک وقت باندھا یہ شرط ہے، عمرے کا طواف کرنا یہ فرض ہے، عمرے کی صحیح کرنا یہ واجب ہے، اب بال نہیں منڈوائے گا یا کتوائے گا اور احرام نہیں کھولے گا کیونکہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے، اس طواف کے بعد حج کی صحیح کر لینا یہ واجب ہے۔ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، جمرہ عقبہ کی رمی کرنا یہ واجب ہے، قربانی کرنا یہ اصل میں دم کران ہے، جو حج کران کرتا ہے اس پر واجب ہے۔ اچھا، سر منڈوانا یا بال کتوانا یہ واجب ہے، طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے، تینوں جمعرات کی رمی کرنا یہ واجب ہے، الوداعی طواف کرنا یہ واجب ہے۔ حج میں عمرہ کرنے کے بعد نہ ہی بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو دم کران کی قربانی کرنی ہے۔ یہ ٹوٹلی پورا حج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، حج اینڈ عمرہ دونوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، پوری تفصیل بتا دی، کیسے حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، ہر چیز، حج کی کتنی قسمیں، ان کے اعمال کیا ہیں تینوں کے، وہ پوری ٹوٹلی تفصیل جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب اس میں سے اگر آپ لوگ صرف وہ پوائنٹ بھی اگر آپ نے پاس ایک پیپر لے کے اس پہ لکھ لیں